میرے شوہر نے اپنی 5 بیٹیوں کو گاؤں کے چौدھری کو بیچ دیا۔ ایک دن میں چھپ کر اپنی بچیوں سے ملنے حویلی گئی تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب دیکھا کہ میری 5 بیٹیاں تو مالکن بنی راج کر رہی تھیں، مگر اس وقت میری جان نکل گئی جب میری نظر ان کی۔ میں آج بھی خود سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا غربت انسان سے اس کی روح بھی چھین لیتی ہے، یا یہ سب ہمارے اپنے فیصلے ہوتے ہیں؟ میں زرینہ ہوں، ایک عام سی گاؤں کی عورت جس کی پوری دنیا اس کے 5 بیٹیوں کے گرد گھومتی تھی۔ ہم مٹی کے گھر میں رہتے تھے، چھت سے مٹی جھاڑتی تھی، مگر میرے دل میں اس گھر کے لیے محبت تھی۔ میرے شوہر بشیر مزدوری کرتا تھا، مگر قرضے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ اکثر رات کو سر پکڑ کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ قسمت نے ہمیں غلط گھر میں پیدا کر دیا ہے۔ ایک دن وہ گاؤں کے چودھری کے پاس سے لوٹا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب ہمارے دن بدلنے والے ہیں۔ میں خوش ہو گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بدلاؤ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم بننے والا ہے۔ اس نے رات کے کھانے کے بعد آہستہ آواز میں بتایا کہ چودھری نے کہا ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو اپنی حویلی میں رکھ لے گا، ان کو پڑھائے گا، کام سکھائے گا، اور بدلے میں ہمارے سارے قرض ختم کر دے گا۔ میرے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، بیٹیاں کوئی سامان نہیں ہوتی، مگر وہ کہتا رہا کہ ہم مجبور ہیں اور یہ سب ان کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ میں نے پوری رات اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ پتھر بن چکا تھا۔ وہ دن آ گیا جب میری 5 بیٹیاں ایک قطار میں کھڑی تھیں۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور ان کی خوشبو اپنے دل میں بھر لی۔ سب سے بڑی مریم تھی، پھر زینب، پھر آمنہ، پھر عائشہ، اور سب سے چھوٹی نوری۔ میں انہیں دیکھتی رہی اور دل میں کہتی رہی کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہے۔ جب وہ انہیں لے گیا تو میرا گھر ویران ہو گیا۔ میں دروازے پر بیٹھی رہی اور سورج ڈھلنے تک وہیں بیٹھی رہی، جیسے وہ کسی لمحے واپس آ جائیں گی، مگر دروازہ بند ہی رہا۔ جب میری 5 بیٹیاں گھر سے گئیں تو مجھے لگا جیسے میری سانس بھی ان کے ساتھ نکل گئی ہو۔ میں دن میں کئی بار ان کے کمروں میں جا کر بیٹھتی تھی، کبھی مریم کی کتابیں اٹھاتی، کبھی زینب کی چوڑیاں چھوتی، کبھی آمنہ کی سلائی دیکھی ہوئی کپڑوں کو سونگھتی، اور پھر نوری کی گڑیا کو گود میں لے کر رونے لگتی۔ میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ شاید چودھری کی حویلی میں وہ خوش ہوں گی، مگر دل اندر ہی اندر جانتا تھا کہ خوشی کبھی قرض اتارنے کی شرط پر نہیں ملتی۔ ہفتے گزر گئے اور بشیر پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ مزدوری پر بھی کم جانے لگا، جیسے اس کی ذمہ داریاں اب ختم ہو گئی ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو وہاں کوئی جواب نہ ہوتا، صرف ایک تھکن ہوتی جسے وہ مردانگی کا نام دے کر چھپاتا رہا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی۔ میں نے دوپٹہ اس طرح اوڑا کہ میرا چہرہ پہچانا نہ جائے، اور دل پر پتھر رکھ کر حویلی کی طرف چل پڑی۔ گاؤں کی وہی گلیاں جن میں برسوں ہنستی کھیلتی رہی تھی آج مجھے اجنبی لگ رہی تھی۔ ہر دروازہ جیسے مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ تو کہاں جا رہی ہے اور کیوں؟ چودھری کی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے پہنچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کے باہر کھڑا پہرے دار مجھے دیکھ کر چونکا، مگر میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ میں کام ڈھونڈنے آئی ہوں۔ اس نے مجھے اندر جانے دیا اور میں دیوار کے ساتھ لگی چلتی رہی، جیسے کوئی سایہ۔ اندر کا منظر میرے لیے کسی اور دنیا جیسا تھا، صاف صحن، رنگین پردے، بڑے کمرے، اور ہر طرف خاموشی میں لپٹا روب۔ میں نے دل تھام کر ادھر ادھر دیکھا اور اچانک میری نظر مریم پر پڑی۔ وہ ایک لمبی میز کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا اور سامنے ایک بوڑھا منشی بیٹھا کچھ لکھوا رہا تھا۔ میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون ملا کہ وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک لگ رہی ہے۔ پھر میں نے زینب کو دیکھا، وہ نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی جیسے اسے یہ سب کرنا سکھایا گیا ہو۔ آمنہ اور عائشہ پاس بیٹھ کر کچھ رجسٹروں میں حساب لکھ رہی تھیں، اور نوری ایک کرسی پر بیٹھی خاموش سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید واقعی وہ یہاں بہتر زندگی سیکھ رہی ہے، مگر پھر میری نظر ایک الماری کے اوپر رکھے موٹے موٹے رجسٹروں پر پڑی، جن پر ہماری زمینوں اور گھر کا نام لکھا تھا، اور ساتھ ہی میری بیٹیوں کے نام بھی درج تھے۔ میں نے ایک نوکر کو کہتے سنا کہ آج پھر نئی فائلیں تیار ہوں گی اور بچیاں دستخط کریں گی۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں کچھ اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری بیٹیاں یہاں مالکن نہیں تھیں، بلکہ ان کے نام استعمال ہو رہے تھے تاکہ جائیداد کے کاغذات بن سکے، اور قرض کی بات محض ایک بہانہ تھی۔ میں حویلی کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، میرے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر اپنی بچیوں کو پکاروں، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ میں
نے خود کو سمجھایا کہ اگر میں نے اسی لمحے کچھ کہہ دیا تو شاید دوبارہ انہیں کبھی نہ دیکھ سکوں گی، اس لیے میں نے آنسو پونچھے اور آہستہ آہستہ پچھلے دروازے کی طرف چل دی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ راستے بھر میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر میری بیٹیاں یہاں واقعی راج کر رہی ہیں تو پھر ان کے نام کاغذوں پر کیوں لکھے جا رہے ہیں، اور کیوں ہر فائل کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط جڑی ہوئی ہے۔ میں گاؤں واپس پہنچی تو شام ڈھل چکی تھی اور بشیر چولہے کے پاس بیٹھا چپ چاپ آگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، بس اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شاید وہ بھی اندر ہی اندر سب جانتا تھا مگر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن میں پھر حویلی گئی مگر اس بار میں نے اپنا چہرہ پوری طرح چھپا لیا اور نوکرانیوں کے ساتھ کام میں لگ گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے صحن میں جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا کہ چودھری کا منشی ہر بچی کو باری باری کمرے میں بلا رہا ہے۔ وہ کمرہ جہاں عام لوگوں کا جانا منع تھا۔ جب مریم اندر گئی تو میرے دل میں عجیب سا خوف بھر گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آج جو بھی ہو میں اس کمرے کا راز جان کر رہوں گی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ مریم باہر نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں نمی تھی، جیسے کوئی ہنسی کے پیچھے زخم چھپا رہا ہو۔ میں نے اس کا راستہ روکا اور سرگوشی میں پوچھا، بیٹی سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے کہا، ماں ہم ٹھیک ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس چیز پر دستخط کر رہی ہے۔ ہمیں بس کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا، بیٹی دستخط سے پہلے کاغذ پڑھا کرو، مگر اس نے کہا، ہمیں پڑھنے نہیں دیا جاتا، بس انگلی رکھوا لیتے ہیں اور پھر ہمیں باہر بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، یہ سب ختم کرنا ہوگا، مگر اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس رات میں سو نہ سکی۔ میں نے چھت کو تکتے ہوئے سوچا کہ ایک ماں کب تک خاموش رہ سکتی ہے؟ اگر میری بیٹیاں واقعی یہاں راج کر رہی ہیں تو پھر ان کے دل کیوں رو رہے ہیں؟ اور اگر وہ قید میں ہیں تو پھر اس قید کی زنجیریں کاغذوں کی صورت میں کیوں باندھی جا رہی ہیں؟ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ حویلی کے اندر ایک ایسا کھیل چل رہا ہے جو ہمیں سب کو نگلنے والا ہے اور اس کھیل کا انجام ابھی بہت دور تھا۔ میں نے اس دن حویلی سے واپس آ کر قسم کھا لی تھی کہ اب خاموش نہیں رہوں گی، چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی اور ہر کروٹ پر مجھے مریم کا بھیگا ہوا چہرہ نظر آتا رہا، جس پر وہ مسکراہٹ اوڑھ کر میرے سامنے کھڑی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، ماں میں ٹھیک ہو مگر دل اندر سے رو رہا ہو۔ اگلی صبح میں نے سب سے پہلے بشیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صحن میں چارپائی پر بیٹھا جوتے سی رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا، اب بہت ہو گیا۔ میں نے حویلی میں اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے، وہ کاغذوں پر دستخط کر رہی ہیں، انہیں خود نہیں معلوم وہ کیا لکھ رہی ہیں۔ تم نے ہمیں کس دلدل میں دھکیل دیا ہے؟ بشیر نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بس اتنا کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ چودھری نے ہمارے قرضے اتار دیے ہیں اور بیٹیاں اب اس کے سسٹم کا حصہ ہیں۔ اس کے لہجے میں ایسی بے بسی تھی جیسے اس کی اپنی آواز بھی اس کی نہیں رہی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں قید ہو چکا ہے۔ دوپہر کو میں پھر حویلی پہنچی مگر اس بار میں نے صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے جانا تھا۔ میں نے نوکرانیوں کے ساتھ باورچی خانے میں کام شروع کیا اور کان کھول کر سب باتیں سننے لگی۔ ایک نوکر دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آج پھر رجسٹری کے کاغذ آئیں گے اور بچیوں سے دستخط کروائے جائیں گے کیونکہ چودھری شہر میں نئی زمین خرید رہا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ایک بہانہ بنا کر منشی کے کمرے کے قریب جھاڑو لگانا شروع کیا اور دروازہ آہستہ سا کھلا تھا۔ اندر میں نے وہ رجسٹر دیکھے جن پر بڑی بڑی سرخیوں میں مختلف زمینوں کے نام لکھے تھے اور ساتھ ہی میری بیٹیوں کے نام ایسے درج تھے جیسے وہ خود اس سب کی مالک ہوں، مگر حقیقت میں وہ صرف مہر بنائی جا رہی تھیں۔ اسی وقت آمنہ کمرے میں داخل ہوئی اور منشی نے اسے قلم پکڑا دیا۔ وہ کچھ جھجکی اور پھر خاموشی سے دستخط کر دیے۔ میں نے دل میں کہا، بس اب بہت ہو گیا، اب مجھے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا ورنہ میری بیٹیاں ہمیشہ کے لیے کاغذوں میں قید ہو جائیں گی۔ شام کو میں نے گاؤں کی ایک پرانی عورت سے ملاقات کی جو قانون کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم ثبوت اکٹھے کر لو کہ بچیوں سے زبردستی دستخط لیے جا رہے ہیں تو
یہ سب الٹ سکتا ہے مگر ثبوت لانا آسان نہیں ہوگا کیونکہ چودھری کا ہر آدمی بکا ہوا ہے۔ میں گھر لوٹی تو رات گہری ہو چکی تھی مگر میرے دل میں ایک ننھی سی روشنی جل اٹھی تھی، شاید یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اب شروع ہونے والی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، میں بار بار اٹھ کر دروازہ دیکھتی رہی جیسے کسی لمحے میری بیٹیاں اندر آ جائیں گی مگر دروازہ خاموش ہی رہا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب میں صرف رونے والی ماں نہیں رہوں گی بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے دیوار بنوں گی، چاہے وہ دیوار مٹی کی ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح میں ایک چھوٹا سا کپڑا لے کر حویلی پہنچی اور بہانہ بنایا کہ میں کمرے صاف کرنے آئی ہوں۔ منشی کے کمرے کے باہر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ میز پر کئی فائلیں کھلی پڑی ہیں اور نوکر باہر کسی کو آواز دے رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر ایک فائل اٹھائی اور اس میں رکھے کاغذ اپنے دوپٹے میں چھپا لیے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا سب سن لیں گے، مگر اللہ نے اس لمحے میرا پردہ رکھ لیا۔ واپس آ کر میں نے وہ کاغذ چراغ کی مدھم روشنی میں پڑے تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ان پر صاف لکھا تھا کہ فلاں زمین کی ملکیت مریم بنت بشیر کے نام منتقل کی گئی ہے، اور نیچے اس کے دستخط تھے، مگر میں جانتی تھی کہ مریم کو ان لفظوں کا مطلب بھی نہیں بتایا گیا ہوگا۔ اسی طرح زینب، آمنہ، عائشہ اور نوری کے نام بھی مختلف جگہوں پر درج تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹیاں اس حویلی کی مالکن نہیں بلکہ ڈھال بنی ہوئی ہیں تاکہ چودھری اپنے سارے کالے کام ان کے نام پر کر سکے۔ میں نے وہ کاغذ کپڑے میں لپیٹ کر مٹی کے دیے کے نیچے چھپا دیے اور اگلے دن اس پرانی عورت کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے سب کاغذ غور سے دیکھے اور کہا، بیٹی، یہ بہت بڑا جرم ہے مگر تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ چودھری آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک وکیل کا پتہ دیا جو شہر میں رہتا تھا اور ظلم کے خلاف لڑنے کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے بشیر کو اس بارے میں بتانا چاہا مگر وہ سن کر اور زیادہ خاموش ہو گیا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اگر چودھری کو خبر ہو گئی تو وہ ہمیں مٹا دے گا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ڈر کے ساتھ ندامت بھی دیکھی مگر اب میرے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بچیوں کو ایک ایک کر کے اشاروں میں پیغام بھیجنا شروع کیا کہ وہ کسی بھی کاغذ پر آنکھ بند کر کے دستخط نہ کریں اور اگر ہو سکے تو تاریخ لفظ غلط لکھ دیں تاکہ بعد میں ثابت ہو سکے کہ ان سے زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے قدم تھے مگر میں جانتی تھی کہ بڑی لڑائی انہی قدموں سے جیتی جاتی ہے۔ اب ہر دن میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں صبح حویلی جاتی تو دل میں ایک خوف لیے جاتی کہ آج کہیں پکڑی نہ جاؤں، اور شام کو گھر لوٹتی تو یوں لگتا جیسے زندگی نے ایک اور دن مجھے امانت کے طور پر دے دیا ہو۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھنا شروع کیا تو ان کی آنکھوں میں بھی ایک بدلا ہوا سا عکس تھا۔ مریم اب پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی۔ زینب کے چہرے پر وہ بچپن والی شوخی باقی نہ رہی تھی۔ آمنہ ہر وقت کسی نہ کسی رجسٹر میں جھکی رہتی اور نوری تو اکثر رات کو چھپ کر روتی تھی۔ عائشہ کبھی کبھار مجھ سے نظریں ملا لیتی جیسے کہنا چاہتی ہو، ماں اب کچھ کرو۔ ایک دن منشی نے سب بچیوں کو ایک ساتھ کمرے میں بلایا۔ میں دروازے کے پاس ہی تھی اور اندر کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب تم سب بڑی ہو گئی ہو اور چودھری صاحب تمہیں اس خاندان کی اصل وارث مانتے ہیں، بس چند اور دستخط رہ گئے ہیں، پھر سب کچھ تمہارے نام ہو جائے گا۔ مگر مجھے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جلدی محسوس ہوئی جیسے کوئی وقت کم پڑ رہا ہو۔ اسی رات میں نے وکیل کو وہ سارے کاغذ دکھائے جو میں نے چھپا رکھے تھے۔ اس نے کہا، تم نے بہت ہمت دکھائی ہے مگر اب تمہیں ثبوت کے ساتھ ساتھ گواہ بھی چاہیے۔ میں نے کہا، میرے لیے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی گواہ میری اپنی بیٹیاں ہیں مگر انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وکیل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کسی طرح ان کی تحریر آواز محفوظ کر لوں جس میں وہ خود بتائیں کہ ان سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے۔ میں گھر لوٹی تو ذہن میں یہی منصوبہ گھومتا رہا کہ میں انہیں کیسے بولنے پر آمادہ کروں۔ اگلے دن میں نے نوری کو تنہا دیکھا تو اسے اپنے پاس بٹھا کر آہستہ سے کہا، بیٹی تم ماں پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بس اتنا کہا، ہم سب ڈرتے ہیں، یہاں سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے مگر ہماری مرضی کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے اس کی باتیں اپنے دل میں قید کر لیں اور سمجھ گئی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قید ٹوٹے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی پوری زندگی داؤ پر کیوں نہ لگانی پڑے۔ نوری کی وہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگ گئی تھی۔ ہم سب ڈرتے ہیں، یہاں سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے
مگر ہماری مرضی کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے اس رات بہت سوچا کہ اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ اگر میں آج خاموش رہی تو کل میری بیٹیاں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائیں گی۔ اگلی صبح میں نے ایک پرانا موبائل جو برسوں سے خراب پڑا تھا شہر جا کر ٹھیک کروایا اور اس میں آواز ریکارڈ کرنے کی سہولت چلا لی۔ میرا ارادہ صاف تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح میری بیٹیوں کی گواہی محفوظ کرنی ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر پہلے عائشہ سے بات کی، وہ سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ میں نے اسے ایک کونے میں لے جا کر آہستہ سے کہا، بیٹی اگر میں تمہاری آواز محفوظ کر لوں تو کیا تم سچ بتاؤ گی؟ اس نے ڈر کر ادھر دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہم سے زبردستی دستخط کروائے جاتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، مگر ہمیں کبھی وہ کاغذ پڑھنے نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد میں نے مریم اور زینب کی باتیں بھی اسی طرح محفوظ کر لیں۔ ہر لفظ میرے دل کو چیر رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہی الفاظ ہمیں انصاف تک لے جائیں گے۔ ادھر حویلی میں بھی فضا بدل رہی تھی۔ چودھری کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ وہ بار بار منشی کو بلاتا اور فائلیں دیکھتا جیسے کسی خطرے کی بو اسے بھی آ گئی ہو۔ ایک دن میں نے اسے کہتے سنا کہ جلدی کرو، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اسی رات میں وکیل کے پاس گئی اور اسے سب ریکارڈنگ سنائی۔ اس نے کہا، اب ہمارے پاس مضبوط ثبوت ہیں، مگر تمہیں بہت احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ اب خطرہ دگنا ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا میری بیٹیاں واقعی آزاد ہو سکیں گی؟ اس نے کہا، اگر ہم ڈٹ گئے تو ضرور، مگر راستہ بہت کٹھن ہے۔ میں گھر لوٹی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور مجھے یوں لگا جیسے قدرت بھی اس لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہو۔ اس دن حویلی کی فضا بالکل بدلی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی کچھ چھپا رہی ہوں۔ میں اندر داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ نوکر سر جھکائے پھر رہے تھے اور منشی بار بار پسینہ پونچھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سب جان چکے ہوں کہ کوئی راز باہر جانے والا ہے۔ میں نے موقع دیکھ کر نوری کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ہاتھ میں وہی پرانا موبائل تھما دیا جس میں نے پہلے ریکارڈنگ کی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی اگر آج کچھ ہو جائے تو یہ سب اس وکیل تک پہنچا دینا۔ وہ رو پڑی مگر مضبوط آواز میں بولی، ماں اب ہم مزید نہیں ڈریں گی۔ اسی لمحے منشی نے سب بچیوں کو بڑے کمرے میں جمع کیا۔ میں بھی باہر جھاڑو لگانے کا بہانہ بنا کر وہیں رک گئی۔ اندر وہ کہہ رہا تھا کہ آج آخری کاغذات پر دستخط ہونے ہیں، اس کے بعد سب کچھ تمہارے نام ہو جائے گا، مگر اس کی آنکھوں میں لالچ کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مریم نے پہلی بار ہمت کر کے پوچھا، ہمیں یہ کاغذ پڑھنے دیے جائیں؟ منشی چونکا، پھر اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، سوال مت کرو، بس دستخط کرو۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اسی وقت زینب نے بھی کہا، ہم اب بغیر پڑھے دستخط نہیں کریں گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ منشی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر کسی کو آواز دی۔ میں جانتی تھی کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے۔ میں نے جلدی سے وکیل کو فون کیا اور کہا، آج ہی آ جائیں، شاید یہ ہمارا آخری موقع ہو۔ کچھ ہی دیر میں چودھری خود کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا روب تھا، مگر آج اس روب میں ایک بے چینی بھی شامل تھی۔ اس نے میری بیٹیوں کو گھورتے ہوئے کہا، تم سب نے میرے نمک پر پل کر یہ جرت کی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی کام رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا حوصلہ بھی تھا کیونکہ اب سچ سامنے آنے والا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور وکیل کے ساتھ دو پولیس والے اندر داخل ہوئے۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے اکھڑ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس ظلم کا حساب شروع ہونے والا ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سانس لینا بھی جرم بن گیا ہو۔ چودھری کے چہرے سے رنگ اتر گیا اور منشی نے فوراً فائلیں سمیٹنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ وکیل نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب ثبوت ہیں کہ ان بچیوں سے زبردستی دستخط کروائے جا رہے تھے اور ان کے نام پر جائیدادیں خرید کر اصل مالک بننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اب میرے اندر وہی کمزور ماں نہیں رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں اور میں ان کی گواہ ہوں کہ انہیں کبھی کچھ پڑھنے نہیں دیا گیا، بس ان کی معصوم انگلیاں کاغذوں پر رکھوا دی جاتی تھیں تاکہ طاقتور لوگ اپنے جرم چھپا سکیں۔ پولیس نے منشی کے پاس سے وہ رجسٹر ضبط کر لیے جن میں میری بیٹیوں کے نام درج تھے اور نوری
نے कांपते हाथों से वो मोबाइल निकाल कर सिपाही को दे दिया जिसमें आयशा मरियम और जैनब की आवाज़ें महफूज थीं। सबकी आंखों में आंसू आ गए जब वो रिकॉर्डिंग सुनी गई क्योंकि हर लफ्ज़ में एक माँ की बेटियों की बेबसी बोल रही थी। चौधरी चीखने लगा कि ये सब झूठ है, मगर अब उसकी आवाज़ में वो ताकत नहीं रही थी जो कभी हमें खामोश कर देती थी। पुलिस इसे और मुंशी को साथ ले गई और पहली बार मुझे लगा जैसे हवेली की दीवारों से भी जुल्म का बोझ उतर गया हो। चंद हफ्तों बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि बच्चियों के नाम पर की गई तमाम जायदादें मनसूख की जाएं और असल हकीकत के मुताबिक नए सिरे से केस चलाया जाए। साथ ही चौधरी और उसके साथियों को सजा सुनाई गई। जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं जमीन पर बैठ गई और देर तक रोती रही। ये आंसू दुख के नहीं शुक्र के थे। आज मेरी पांचों बेटियां मेरे सामने बैठी हैं। मरियम अब भी किताबें उठाए रखती है, जैनब घर के काम संभालती है, आमना फिर से कपड़े सी रही है, आयशा हंसती है और नूरी अब डर कर नहीं बल्कि एतमाद से मेरी तरफ देखती है। हम अब भी गरीब हैं मगर अब हम आज़ाद हैं। मैंने इस सारे सफ़र से एक ही सबक सीखा है कि जुल्म जितना भी मजबूत हो, अगर एक माँ अपनी औलाद के लिए खड़ी हो जाए तो वो पहाड़ भी हिला सकती है। और ये भी कि खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि जब हम बोलते नहीं तो जालिम को बोलने का मौका मिल जाता है। ये कहानी मेरी नहीं, हर इस माँ की है जो अपनी औलाद के लिए लड़ती है और आखिरकार सच को जीतते देखती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।